عشق ستم قسط سعد خان اس کو جوس پکڑا رہا تھا جب اس نے جان بوجھ کے تھوڑا سا جوس اس کے کرتے پہ گرا دیا تھا۔ اوپس، معاف کیجیے گا لالا، مجھے پتہ نہیں چلا اور یہ آپ پر گر گیا۔ آئے میں آپ کو باتھ روم تک لے جاؤں، سعد خان معصومیت بھرے لہجے میں بولا تھا جبکہ آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ فارس خان نے جھنجھلا کر ہاں میں سر ہلایا اور اس کے ساتھ باتھ روم کی جانب بڑھ گیا۔ ابھی فارس خان اس کے کمرے میں داخل ہوتا جب سعد خان نے دروازہ بند کرتے ہوئے اپنا ہلکا سا چہرہ باہر نکالا تھا، جبکہ فارس خان تو اس نوٹنکی کی حرکتیں دیکھ رہا تھا جو کب سے اس کو زج کیے جا رہا تھا۔ لالا وہ کیا ہے نا کہ میں خود فریش ہونے جا رہا ہوں اور میرے کمرے میں بس ایک ہی باتھ روم ہے۔ آپ ایسا کریں وہ کونے والے کمرے میں جا کر اپنا کرتا صاف کر لیں۔ سعد نے اپنی بات مکمل کرتے ساتھ ہی فارس خان کے منہ پہ دروازہ بند کر دیا، جبکہ فارس نے غصے سے اپنی پشاوری چپل سعد کے کمرے کے دروازے پہ ٹھوکی تھی اور دانت پیستے ہوئے کونے والے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس کی اس حرکت کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ حویلی میں گزرے سالوں میں بہت تبدیلیاں آ گئی تھیں جس نے اس کو مزید جدید اور خوبصورت بنایا تھا۔ وہ اس کمرے میں داخل ہوا جس کا پورا ڈیکور پنک کلر کا تھا اور جگہ جگہ ٹیڈی بیئرز پڑے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کسی چھوٹے بچے کا کمرہ ہو۔ بڑی حویلی میں اتنے چھوٹے بچے کس کے ہیں؟ وہ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھا تھا جب سفید لباس میں بھیگے بالوں کے ساتھ نیلی آنکھوں والی سفید گول چہرے والی لڑکی باہر نکلی۔ نہانے کی وجہ سے وجود اور بال ابھی تک گیلے تھے جو اس کے کپڑوں کو بھگو رہے تھے۔ دوپٹے کے بغیر اس کا وجود سارے جسم کی رعنائیاں ظاہر کر رہا تھا، جبکہ دونوں ایک دوسرے کو سالوں بعد دیکھ کے اپنی اپنی جگہ اسٹل ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ البتہ فارس خان کے سرخ لبوں نے ہلکی سی حرکت کی تھی۔ بہار جسے دیکھتے ہوئے گل بہار ہوش میں آئی تھی اور جلدی سے خود کو کمپوز کرتے ہوئے چیخی، کون ہو تم؟ وہ اس کو پہچان چکی تھی، جان کے انجان بن رہی تھی۔ بہار اس کو صرف ایک ہی شخص بولتا تھا اور وہ تھا فارس خان زادہ۔ اور میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی؟ وہ اپنے دوپٹے کے لیے نظریں دھرا رہی تھی، جبکہ فارس خان بے باکی سے اس کے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ اب اس کو ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ کیوں سعد خان نے اس کے کرتے پہ جوس گرایا تھا اور کیوں اسے اپنے کمرے میں لے جانے کی بجائے اس کے کمرے میں بھیجا تھا۔ دل کیا ابھی چھوٹا خان اس کے سامنے ہو اور وہ اس کا منہ چوم لے۔ لیکن چھوٹے خان، تم اپنی بہن کے لیے بہت مشکلات پر آ گئے ہو۔ وہ دل ہی دل میں سعد خان سے مخاطب ہوا تھا۔ شاید سعد نے غلطی سے اس کو شریف سمجھ لیا تھا۔ تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ نکلو باہر میرے کمرے سے، نہیں تو میں لالا کو بلا لوں گی۔ تم کس حق سے میرے کمرے میں کھڑے ہو؟ گل بہار غصے سے چیختی چلی گئی۔ دروازہ بند تھا اس لیے آوازیں باہر نہیں جا رہی تھیں، جبکہ فارس خان بغور اس کے گلابی لبوں کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ ابھی وہ مزید کچھ بولتی کہ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالتے ہوئے اسے اپنے پاس کھینچ چکا تھا جس سے وہ لہرا کے اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کے چٹانی سینے سے ٹکرانے پہ گل بہار کی نیلی آنکھیں پھیلی تھیں، جبکہ فارس اپنا دوسرا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے رکھتے ہوئے اس کے گلابی لبوں پہ شدت سے جھکا تھا اور اپنے شدت بھرے لمس سے گل بہار کی ساری سانسیں خود میں قید کی۔
گلبہار تو اس اچانک افتاد پہ مانو بکھلا گئی تھی اور اپنی کلائیوں سے اس کو پیچھے کرتے ہوئے سخت مزاحمت کرنے لگی، جو اس کے لبوں کا جام پیتے پیتے کسی اور ہی جہاں میں پہنچ چکا تھا۔ فارس نے اس کی مزاحمت محسوس کرتے ہوئے اس کی دونوں کلائیوں کو ایک ہاتھ سے پکڑتے ہوئے اس کی کمر کے پیچھے باندھا تھا، جبکہ گلبہار کو لگا کہ اب اگر وہ سانس نہیں لے گی تو مر جائے گی۔ وہ اس کی ساری سانسیں شدت سے خود میں کھینچتا جا رہا تھا۔ اب وہ اپنے پاؤں فارس خان کے پاؤں پہ مارتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فارس خان نے اس کو کمر سے تھام کے تھوڑا سا اٹھاتے اپنے پاؤں پہ کھڑا کیا تھا، جبکہ پیچھے وہ اب بھی نہیں ہوا تھا، لیکن بالآخر اسے اس کے کانپتے وجود پہ رحم آ ہی گیا، جو بے ہوش ہونے کے در پہ تھی۔ اب کی بار اس نے اپنی سانسیں رفتہ رفتہ اس کو بخشی تھی اور مزید 2 منٹ بعد وہ اس سے پیچھے ہٹا تھا۔ اس کے لب دیکھے جو گلابی سے سرخ پڑ چکے تھے، ایسے جیسے ان سے خون چھلک رہا ہو۔ دونوں کی سانسیں پھول چکی تھیں۔ اب پتہ چلا کون ہوں میں، مسز فارس خانزادہ؟ اس نے آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ اس کے ایٹیٹیوڈ پہ گلبہار نے شدید غصے سے اس کے سینے پہ مکے مارے اور اس کے کھلے بٹنوں سے چھلکتی سفید گردن پہ آگے بڑھتے ہوئے زور سے دانت کھا رہے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، غصے کی تیز، اسے بالکل پتہ نہیں چلتا تھا وہ غصے میں کیا کر رہی ہے اور کیا بول رہی ہے، جبکہ فارس خان کو اس کی اداؤں پہ ٹوٹ کے پیار آیا تھا۔ اس کی انہی اداؤں سے تو اسے عشق تھا۔ اس نے پیچھے شیشے میں اپنا اور اس کا عکس دیکھا، جو پاؤں اٹھاتے ہوئے اپنے چھوٹے چھوٹے سفید موتیوں جیسے دانت فارس خان کی گردن میں گاڑے کھڑی تھی۔ فارس خان کے لب مسکرائے تھے۔ گلبہار کو اچانک ہوش آیا تھا اور وہ جلدی سے فارس خان کی گردن سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کے پاؤں سے نیچے اتری تھی۔ گال دہک کے لال ہو چکے تھے اور لبوں پہ خون کی بوندیں لگی ہوئی تھیں۔ اس وقت فارس خان کو وہ کوئی ویمپائر لگی تھی، جو مزے سے اس کا خون چوس کے پیچھے ہٹی تھی۔ اب کی بار فارس خان نے اپنی گردن پہ نظریں گھمائی تھیں، جہاں اس کے دیے گئے زخم سے خون رس رہا تھا، لیکن اس کے دیے گئے زخم سے فارس خان کو بالکل تکلیف نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک میٹھا سا احساس ہو رہا تھا، جبکہ گلبہار اپنے غصے کو کوس رہی تھی، جو اسے ہمیشہ غلط ٹائم پہ آتا تھا۔ اسے غصہ فارس خان کی گردن پہ پہلے سے موجود دانتوں کے نشان کو دیکھ کے آیا تھا، جو ساحر خان کا دیا گیا تھا، لیکن گلبہار نہیں جانتی تھی۔ اسے وہ نشان دیکھ کے شدید حسد ہوا تھا۔ نظر اپنے دیے گئے زخم پہ گئی تو جلدی سے اپنی نظریں جھکائی تھیں، کیونکہ فارس خان کی آنکھوں میں دیکھنا محال تھا، جو آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر لیے کھڑا تھا۔ شوہر بیویوں کے وجود پہ اپنی شدتوں کے نشان چھوڑتے ہیں، اور یہاں میری والی اکلوتا پیس ہے جو مجھے اپنی شدتوں سے روشناس کروا رہی ہے۔ آئی لائک اٹ۔ خوب جبیں کی شادی کے بعد ہماری۔ فارس خان بے باکی سے پھر سے جھکتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ ٹھہری خون کی بوندیں اپنے ہونٹوں سے چنتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا اور سرگوشی کرتے ہوئے گلبہار کو آنکھ ونک کی تھی۔ میرے کمرے سے باہر نکلو، نفرت ہے مجھے تم سے، کوئی حق نہیں ہے تمہارا مجھ پہ، وہ غصے سے بولی تھی۔ نیلی آنکھوں کے گوشے نم ہوئے تھے، جو سالوں بعد آ کر اس پہ کیسے حق جتا رہا تھا، اور وہ بھی کتنی پاگل تھی،
دل اس کو دیکھ کر ساری پرانی باتیں بھولتا بے اختیار پگھلا تھا اس کی اس بات پہ۔ فارس خان نے شدت سے اپنے دانت اس کے پھولے ہوئے گال پہ گارے۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں اب بھی تمہیں اپنی شدتوں سے روشناس کروا کے بتاؤں کہ میں تم پہ کتنا حق رکھتا ہوں، فارس خان غصے سے بولا تھا۔ اور کوئی بات نہیں، تم اپنے حصے کی نفرت کر لو، میں تمہیں ڈبل پیار کر لوں گا۔ فارس خان نے پھر سے اس کے لبوں کو اپنی قید میں لیا تھا۔ دل تھا کہ جام پینے سے بھر ہی نہیں رہا تھا۔ اب کی بار لمس میں شدت و جنون اور غصہ تھا جو اسے اس کے نفرت کے اظہار کرنے پہ آیا تھا۔ اس کی شدت سے گھبراتے ہوئے گل بہار نے زور سے اس کے کرتے کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ فارس خان غصے سے اس کے نچلے لب پہ دھانت گاڑتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ گل بہار نے نڈھال ہوتے اس کے سینے سے سر ٹکایا۔ نیلی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ہوئے اس کے سفید کرتے کو بھگو رہے تھے۔ فارس خان نے اس کی کمر پہ ہاتھ باندھ کے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا لیکن وہ پل میں اس سے دور ہوئی تھی۔ شکوہ کناں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بیڈ سے اپنا دوپٹہ پکڑتے ہوئے اچھی طرح سے اپنے سینے پہ پھیلایا تھا، جبکہ اس کی یہ حرکت فارس خان کو سلگا گئی تھی۔ فارس خان نے آگے بڑھتے ہوئے اس کا دوپٹہ گلے سے نکالتے ہوئے دور ہوا میں اچھالا تھا اور اس کو بیڈ پہ دھکا دیتے ہوئے اس پہ مکمل طور پہ حاوی ہوا تھا۔ نیلی آنکھیں حیرانگی سے اس کی حرکت پہ پھیلی تھیں۔ فارس خان کے ہاتھ اس کے پورے بدن پہ گردش کر رہے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی خود کو مجھ سے چھپانے کی، ہاں؟ وہ اس کے جبڑے کو پکڑتے ہوئے سختی سے استفسار کر رہا تھا۔ تکلیف کی شدت سے نیلی آنکھیں برسنے لگیں جسے دیکھتے ہوئے فارس خان نے اپنی گرفت میں نرمی کی تھی اور جھک کے اس کی آنکھوں پہ لب رکھے۔ دل میں خود کو کوسا تھا، کیا ضرورت تھی پہلی بار میں ہی اتنا غصہ کرنے کی؟ اس کے نرم تاثر محسوس کرتے ہوئے گل بہار پھر سے شیرنی بنی تھی۔ ہٹو پیچھے، نکلو میرے کمرے سے باہر ابھی کے ابھی، نہیں تو میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ وہ اس کو اپنی پوری طاقت سے خود پر سے پیچھے کرنے کی کوشش میں تھی، جبکہ فارس خان اس کی حرکتوں سے محظوظ ہو رہا تھا۔ بہت جلد تم میرے کمرے میں میری دسترس میں ہوگی، پھر تم چاہو گی بھی تو تمہیں میری شدتوں سے آزادی نہیں ملے گی۔ فارس خان اس کے کان کی لو کو دانتوں میں دباتے سرگوشی کرتے اس پر سے اٹھا تھا اور باتھ روم کی جانب قدم بڑھائے تھے، جبکہ گل بہار تو اس کی دیدہ دلیری پہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ باتھ روم سے اپنا کرتا صاف کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ مرر سے ہیئر ڈرائر اٹھا کے اپنا کرتا خشک کرنے لگا، ساتھ ساتھ گہری نظروں سے اپنی شیرنی کو بھی دیکھ رہا تھا جو بے دردی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے پھر سے دوپٹہ خود پہ لپیٹ رہی تھی اور ساتھ ساتھ اس کی نظروں سے پزل ہو رہی تھی۔ کرتا خشک کرنے کے بعد وہ پھر سے گل بہار کے پاس آیا، جبکہ اسے پھر سے اپنے پاس آتے دیکھ کے گل بہار دیوار کے ساتھ جا لگی۔ فارس خان محظوظ ہوتے ہوئے آگے بڑھا تھا اور اس کے دوپٹے سے اپنی گردن پر لگے ہوئے خون کو صاف کر کے اس نشان پہ انگلی پھیری جس پہ خون جم چکا تھا، لیکن وہ نشان صاف نظر آ رہا تھا۔ فارس خان نے اپنی مردانہ شال سے اس نشان کو چھپایا اور آگے بڑھتے ہوئے شدت سے اپنے لب گل بہار کے ماتھے پر رکھے تھے جبکہ گل بہار کب سے اس کی بے باک حرکتوں پہ پہلو بدل رہی تھی۔ اس کے اتنے پاس آنے سے اس کی تیز پرفیوم کی خوشبو گل بہار کو اپنے حواسوں پہ چھاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی وہ اس کے اور قریب آ کے آدھے انچ کا فاصلہ بھی ختم کرتا کہ گل بہار نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے روکا تھا۔ فارس خان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامتے ہوئے لبوں سے لگایا اور پھر سے اس کو شدت سے خود میں بھینچتے ہوئے اپنے گرم نرم لب اس کے ماتھے پہ رکھے، اس وجود کے پاس آ کے
ایسا سکون ملا تھا جو بیان کرنا مشکل تھا۔ میرا دل میرے بس میں نہیں ہے بہار، دل چاہ رہا ہے تمہیں آج ہی اس دنیا سے چھین کے اپنی پناہوں میں قید کر لوں، جہاں تم سانس بھی میری مرضی سے لو۔ دل چاہ رہا ہے آج ہی اپنے اور تمہارے درمیان سب فاصلوں کو ختم کر دوں اور تمہاری روح کی گہرائی میں اتر جاؤں۔ قسم خدا کی بہت مشکل سے ہجر کاٹا ہے بہار، ایک ایک پل تمہاری یاد ستائی ہے۔ فارسان لہجے میں دنیا جہاں کا پیار سموئے تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ گل بہار کے دل کو کچھ ہوا۔ آج کتنے سالوں بعد اس نے اس کو بہار نام لے کے پکارا تھا، لیکن وہ بے حس بنی اسپاٹ چہرہ لیے کھڑی تھی، کیونکہ اسے خود سے دور کرنے والا بھی تو وہی تھا نا۔ تو اب کیسے اس کی ان باتوں میں آ جاتی؟ فارس خان نے ایک نظر جھک کے اپنے سینے سے لگی مزاحمت کرتی اپنی منکوہا کو دیکھا، اس کے گال پہ جھکتے ہوئے اپنے دانتوں کے نشان پہ نرمی سے اپنے لب رکھے اور اس کو اپنے حصار سے آزاد کرتا ہوا باہر نکل گیا، کیونکہ اگر وہ کچھ دیر اور رکتا تو باہر یقیناً سب اس کی اتنی دیر غیر موجودگی کا استفسار ضرور کرتے۔ جہاں سامنے سادھان اپنے کمرے کے دروازے سے ٹیک لگائے موبائل میں مصروف تھا، فارس خان نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی گردن کے گرد لٹکی گرے شال کو سینے سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچا تھا اور اسے خود میں بھینچتے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے تھے، جبکہ سادھان جو موبائل میں مصروف تھا اس کے اچانک پیار جتانے پہ بوکھلا گیا اور جلدی سے اپنا آئی فون گرنے سے بچایا تھا۔ کیا یار لالا، اندر ملاقات سے دل نہیں بھرا جو پھر کسی محبوبہ کی طرح مجھے اپنے سینے سے لپٹا لیا ہے؟ سادھان شرارتی لہجے میں بولا تھا۔ اس کی اس بات پہ فارس خان نے جان بوجھ کے اپنا حصار تنگ کیا تھا۔ شرم کرو، بہنوئی کے سامنے بہن کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ فارس خان نے مصنوعی سنجیدگی سے اسے شرم دلانی چاہی۔ یار لالا، میری پسلیاں پہلے ہی زخمی ہیں یار، رحم کریں۔ سادھان معصومیت بھرے لہجے میں بولا تھا۔ اب کی بار فارس خان پیچھے ہو گیا، سنجیدگی سے اسے لیے اس کے کمرے میں بھرا اور اس کو لے جا کے بیڈ پہ لٹایا تھا، فون پکڑ کے سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ ابھی وہ اس کے گلے سے اس کی گرے شال نکالتا جو اس پہ بے انتہا جچ رہی تھی۔ اس سے پہلے ہی سادھان جلدی سے بولا تھا، یار لالا ادارا، میری عزت مجھ سے مت چھینے۔ سادھان نے کسی دکھی ہیروئن کی طرح دہائی دی تھی۔ فارس خان نے گھور کے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ اس کی گھوری پہ سادھان نے گڑبڑاتے ہوئے معصومیت سے اپنے گلابی ہونٹوں پہ انگلی رکھی، جسے دیکھتے ہوئے فارس خان کا دلکش قہقہ گونجا تھا۔ نوٹنکی! فارس نے اس کے سر پہ چپت لگاتے ہوئے اس کی شال اتار کے سائڈ پہ رکھی تھی۔ اب آرام کرو، میں تمہیں حویلی میں یا حویلی سے باہر گھومتے پھرتے نہ دیکھوں، میری نظر تم پہ ہی ہوگی، فارس خان سخت لہجے میں بولا تھا۔ سادھان نے منہ بناتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ اب بھی فارس دروازے کی طرف بڑھتا جب سادھان نے پھر سے اس کو پکارا تھا، لالا۔ فارس خان نے اس کی پکار پہ رک کے آئی برو چکایا تھا۔ وہ آپ کی گردن پر یہ نشان کیا کسی مچھرنی؟ سادھان نے بے باک لہجے میں جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔
اس کی اتنی بے باک بات پہ فارس خان کا چہرہ سرخ پڑا تھا۔ اپنی کالی مردانہ شال کو گردن میں مفلر کی طرح گھما کے اپنے گھنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرا اور پاس صوفے سے پڑا ہوا کشن اٹھا کے سعدان کے منہ پہ مارا تھا، جس سے اس کا دلکش قہقہ کمرے میں گونجا تھا۔ اچھا، جو وائس اوور سن رہے ہیں، اگر انہیں پیچھے پنکھے کی آواز آ رہی ہے تو پلیز ڈیل ود اٹ، کیونکہ گرمی بہت ہے اور میں پنکھا بند نہیں کر سکتی۔ اچھا جی، آگے میں کہاں پہ رکی تھی؟ اس سے تحفے میں ملی ہے۔ اچھا، یہ لائن آپ لوگ خود ہی پڑھ لیں تاکہ کچھ انپروپریٹ نہ ہو جائے یوٹیوب کی گائیڈ لائنس کے اکارڈنگ، تھوڑا سا بھی اگر کوئی سلینگ آ جائے تو ایویں فضول میں کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا ہے۔ فارس خان سرخ چہرے سے باہر کی جانب بڑھا تھا، جبکہ سعدان کے قہقہے پھر سے سٹارٹ ہو چکے تھے۔ تھوڑی دیر بعد فارس خان اور جہانگیر خان اپنی حویلی کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ پلوشہ خان کسی اداس پری کی طرح پوری حویلی میں بھلائی بھلائی پھر رہی تھی۔ وہ زنان خانے کے لاؤنج میں نیچے ٹیبل پہ سر رکھے بیٹھی ہوئی تھی اور زمین کو اپنی انگلی سے کھروچ کے پتہ نہیں کیا کیا تلاش کر رہی تھی۔ آنسو تھے کہ بار بار دگا دیتے برستے جا رہے تھے۔ ریحان خان اپنی شہد رنگ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ نظر اس سوگوار حسن پہ آ ٹکی۔ قدم بے ساختہ اس کی طرف بڑھے تھے۔ وہ اس کے سامنے زمین پہ پنجوں کے بل آ بیٹھا۔ پلوشہ اپنے خیالوں میں اتنی گم تھی کہ اس کے پاس بیٹھنے کی خبر بھی نہ ہوئی تھی۔ ریحان خان نے اس کی ڈھلکتی چادر کو اس کے سر پہ دیا تھا، جبکہ کسی کے لمس اور جانی پہچانی پرفیوم کی مہک کو محسوس کرتے ہوئے پلوشہ نے اپنی بھیگی ڈارک براؤن آنکھیں اٹھا کے سامنے اس ستمگر کو دیکھا جو ہمیشہ اپنے لفظوں سے اسے تکلیف پہنچاتا تھا۔ ریحان خان جو اس کی آنکھوں میں کھو گیا تھا، اچانک ایک دم سے ہوش میں آ کے پیچھے ہٹا تھا۔ کیوں پوری حویلی میں اپنی نحوست پھیلائی ہوئی ہے تم نے؟ کیا بتانا چاہ رہی ہو تم سب کو؟ تم دنیا کی کوئی پہلی ناجائز اولاد ہو جو تم یوں ماتم منا رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے باپ کی لاش جب ریحان خان کی آنکھوں کے آگے لہرائی تو وہ بے حس بنا اس پہ دبا دبا گھرایا، جبکہ اس کی دھار پہ پلوشہ خان اچھلی تھی۔ مجھے معلوم ہے میں ایک کچرے کا ڈھیر ہوں جسے اس کی ماں نے بھی مجبوری میں جنم دیا ہوگا، اور وہ مجھ سے اس قدر تنگ آ گئی تھی کہ مجھے اس ظالم دنیا میں پیدا کرتے ہی دنیا چھوڑ کے چلی گئیں۔ خدا کے لیے بار بار میرے لیے ناجائز لفظ استعمال مت کیا کریں۔ باخدا جب جب آپ یہ لفظ بولتے ہیں میرے دل میں درد اٹھتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، میں اس حویلی میں نہیں رہوں گی، لیکن خدارا مجھے ایسے مت بولیں۔ پلوشہ خان کا لہجہ اتنا ٹوٹا ہوا تھا کہ کسی کو بھی اس کی حالت پہ رحم آ جاتا۔ وہ ہاتھ جوڑتے معصومیت سے بولتے ہوئے کوئی گول مٹول خوبصورت گڑیا لگ رہی تھی۔ ریحان خان کا دل اس کے الفاظ سے جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑا تھا۔ وہ بنا کوئی جواب دیے شہد رنگ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہاں سے نکلا تھا۔ پلوشہ خان اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے مزید روتے ہوئے نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ ایک ہفتہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ پرویش اس واقعے کے بعد سعدان کے سامنے نہیں آئی تھی، اور وہ سعدان نے بھی سارے بدلے نکاح کے بعد لینے کا سوچا، جو اپنی ناراضگی سے اس کو پل پل تڑپا رہی تھی۔ جبکہ پلوشہ اب بہت کم بولتی تھی۔ وہ حویلی میں بھلائی بھلائی سے پھرتی تھی
اور زرلاشتہ بھی زیادہ تر اپنے کمرے میں اس ستمگر کی یادوں میں رہتی تھی، یا کبھی پلوشا کے ساتھ بیٹھ کے اس کی اداسی کی وجہ جاننا چاہتی، جسے وہ ہمیشہ ٹال جاتی تھی۔ ساحر خان اپنے باپ دادا سے ناراض اکھڑا سا رہتا تھا، جو لال حویلی والوں سے اچھے تعلقات بنانے کی جدوجہد میں تھے۔ سجاول خان نے سب سے وعدہ لیا کہ وہ پلوشا کو اپنے پاس لے آئیں گے، جس پہ سب فی الحال راضی ہو گئے تھے۔ ریحان خان نے بڑی حویلی میں قدم نہ رکھنے کی تو جیسے قسم کھائی ہوئی تھی۔ اگلے دن سعد خان خود لال حویلی میں اس سے اپنے نکاح پہ آنے کا خصوصی وعدہ لے کے گیا تھا۔ ویسے بھی چھوٹا خان دونوں حویلیوں کا لاڈلا تھا، وہ سب اس کی بات کم ہی ٹالتے تھے، اور فارس خان کا عشق ان دنوں گل بہار کو شدت سے سوچتے ہوئے بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آج سعد خان کا نکاح کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ ساری ذمہ داری سجاول اور ساحر خان نے سنبھال رکھی تھی، جبکہ سعد خان کسی دلہن کی طرح سب سے اپنے نخرے اٹھوا رہا تھا، حتیٰ کہ اس کے نکاح کا سوٹ بھی ساحر خان نے خود آرڈر کیا تھا۔ آج ہی لال حویلی میں زرش اور زرار خان آئے تھے، جنہیں دیکھتے ہوئے سب بہت خوش تھے۔ زرار زمان خان فارس خان کے چاچو کا بیٹا تھا، اور زرش خان اس کی بہن تھی۔ وہ دونوں پڑھائی کے لیے آسٹریلیا گئے تھے، اور وہیں پر زرار نے اپنا بزنس سیٹ کیا تھا، جو اب وہ پاکستان سیٹ کر کے ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا تھا۔ زرار خان سرخ و سفید رنگت کا مالک، ہیزل رنگ آنکھیں جو ہر وقت سنجیدہ رہتی تھیں، کالے گھنے بال، گھنی مونچھیں اور ہلکی بیئرڈ کے ساتھ وہ واقعی پٹھان لگتا تھا۔ وہ خوبصورتی میں فارس یا ریان سے کم نہ تھا، بلکہ ان کی ٹکر کا تھا۔ اور زرش بھی اپنے بھائی کی طرح ہیزل آنکھوں کے ساتھ سرخ و سفید رنگت، تیکھے نقوش لیے شہزادی لگتی تھی۔ زرش غصے کی تیز اور ایک اوپن مائنڈڈ لڑکی تھی۔ اس کی ڈریسنگ ایسٹرن اور ویسٹرن مکس ہوتی تھی۔ وہ پابندیوں میں رہنا نہیں جانتی تھی، وہ بچپن سے ہی بہت ضدی تھی۔ اور زرار خان نے بھی اپنی بہن پہ کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی تھی۔ آج ان دونوں کے آنے سے ان کی ماں وردہ خان کافی خوش تھیں، اور زرش کو اس حویلی کے اصولوں پہ رہنے کی تلقین بھی دے رہی تھیں۔ جس نے ان کی باتوں پہ اپنی تیکھی ناک کو چڑھاتے ہوئے منہ بنایا تھا، جس پر وہ تعصب سے سر نفی میں ہلا کے رہ گئیں۔ آج ہی زرار اور زرش خان کو سعد خان کے نکاح اور بڑی حویلی سے اچھے تعلقات کی خبر معلوم ہوئی تھی، جس پہ زرش تو کچھ نہیں بولی تھی، لیکن زرار خان نے خوب ہنگامہ مچایا تھا، جس کو دیکھتے ہوئے جہانگیر خان نے پوتے کو مشکل سے شانت کرتے کچھ وقت کے لیے چپ رہنے کا کہا، اور آج رات چھوٹے خان کے نکاح میں جانے کو بھی کہا تھا، جس پہ وہ دھارا کہ وہ اس حویلی میں کسی صورت قدم نہیں رکھے گا، چاہے سعد خان کو چھوڑ کے اس کے باپ کا دوسرا نکاح ہی کیوں نہ ہو۔ جبکہ اس کی اس بات پہ جہانگیر خان نے تعصب سے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ ایک پوتا سیر تو دوسرا سوا سیر تھا۔ ایک ایپیسوڈ تو اینڈ ہو چکی ہے، اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ عشق ستم قسط 8۔ سعد خان چہرے پہ مسکراہٹ سے جائے 6 فٹ سے نکلتا قد لیے اسکن شلوار قمیض پہ میرون سٹائلش سی ویسٹ کوٹ پہنے ہوئے تھا، جس پہ ہلکا سا گولڈن کام ہوا تھا۔ ویسٹ کوٹ اس کے سینے سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کا باڈی بلڈر وجود آج انتہائی دلکش لگ رہا تھا۔ وہ گرے
آنکھوں میں چمک لیے، لائٹ گرے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، سرخ و سفید رنگت پر خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے، ہاتھ میں برانڈڈ واچ پہنے اور اپنے دائیں بازو کے پھولے مسلز پہ میرون اور اسکن کلر کا ماشاءاللہ کا بازو بند پہنے خود کو ڈریسنگ مرر میں دیکھ رہا تھا۔ پاؤں میں میرون کھسا پہنا ہوا تھا۔ اس کی ساری ڈریسنگ ساحر خان نے کی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں ساحر خان کی پسند کو سراہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے ساحر اور سجاول خان اندر داخل ہوئے تھے۔ چھوٹے خان کو دیکھتے ہوئے دونوں نے بے ساختہ دل ہی دل میں ماشاءاللہ بولا تھا۔ ساحر خان بلیک شلوار قمیض پہ بلیک ہی مردانہ شال لیے، پاؤں میں بلیک پشاوری چپل پہنے، سرخ و سفید رنگت پہ مسکراہٹ سجائے ہوئے تھا جس سے اس کا ڈمپل واضح ہو رہا تھا۔ نیلی آنکھیں، بھورے بالوں کو خوبصورتی سے سیٹ کیے، گھنی بھوری بیئرڈ اور گھنی مونچھوں کے ساتھ انتہا کا پیارا لگ رہا تھا۔ کالا رنگ اس کی شخصیت پہ بہت جچتا تھا، جبکہ سجاول خان سفید شلوار قمیض پہنے، لائٹ براؤن مردانہ شال گلے میں ڈالے، پاؤں میں براؤن ہی پشاوری چپل پہنے، براؤن ہلکی بیئرڈ مونچھوں کے ساتھ اور بھورے بالوں کے ساتھ ایک خوبصورت سا پٹھان لگ رہا تھا۔ سجاول شلوار قمیض بہت کم پہنتا تھا، لیکن جب بھی پہنتا تھا انتہائی دلکش لگتا تھا۔ زیادہ سال امریکہ میں رہنے کی وجہ سے وہ پاکستان میں بھی زیادہ تر پینٹ شرٹ یا جیکٹ ہی پہنتا تھا۔ سعد خان شیشے میں ان دونوں کا عکس دیکھتے مسکرایا، مسکراتے ہوئے ان کی طرف بڑھتے ہوئے دونوں کے گلے لگا تھا۔ ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ سجاول خان نے شاید آج پہلی دفعہ سعد خان کی تعریف کی تھی، نہیں تو سعد خان ہمیشہ اسے چڑھاتا تھا، جس کی وجہ سے سجاول اس کے ساتھ منہ بنائے رکھتا تھا۔ نہ کرے لالا، مجھے شرم آ رہی ہے۔ سعد خان کی نوٹنکیاں آج بھی عروج پہ تھیں اور ہمیشہ کی طرح اس نے اداکاری کرتے ہوئے ساحر خان کی گردن میں چہرہ چھپایا تھا۔ وہ ساحر خان جتنا قد لیے، لمبا چوڑا خوبصورت مرد ابھی بھی اس کے سامنے بچہ بنتا تھا۔ ساحر خان نے پیار سے اس کے سر پہ چپت رسید کی تھی اور اپنی جیب سے ڈھیروں نوٹ نکال کے سعد خان کے سر سے وارے تھے، اس کے ماتھے پہ پیار کیا۔ سجاول خان نے بھی سعد خان کو گھورتے ہوئے ساحر خان والا عمل ہی دہرایا تھا۔ سعد خان اپنے بھائیوں کی اتنی محبت پہ خود کو دنیا کا خوش قسمت بھائی تصور کر رہا تھا۔ ویسے ریان لالا نے ٹھیک بولا تھا۔ سعد خان نے پھر سے سجاول کو تپانے کی اپنی سی صحیح کی تھی۔ اس کی بات پر دونوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ آپ آج قسم سے واقعی مجھے آدھے انگریز اور آدھے خان لگ رہے ہیں۔ سعد خان کی بک پہ ساحر خان کا کہکا گونجا، جس سے دونوں نے محبوط ہو کے اس کا ڈمپل دیکھا جو کتنے دن بعد اپنے درشن کروا رہا تھا۔ سجاول خان نے منہ بناتے ہوئے دونوں کو گھورا، جس پہ ساحر نے اسے بھی اپنے ساتھ لگایا تھا۔ چلو اب مولوی صاحب آ گئے ہوں گے، نکاح کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، نیچے چلتے ہیں۔ ساحر خان نے اب کی بار ان کو وقت کا احساس دلوایا۔ سعد خان نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ آج تو مسکراہٹ اس کے چہرے پہ جیسے چپک گئی تھی، اور ہوتی بھی کیوں نہ، آخر کو وہ اپنی بچپن کی منگ اور محبت کو پانے جا رہا تھا۔ اس کے انگ انگ سے سرشاری ظاہر ہو رہی تھی۔ بڑی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا اور سعد خان کا نکاح مردان خانے اور پریوش کا زنان خانے میں ہونا تھا۔ نیکسٹ سین، آج لال حویلی کے تمام مکین بڑی حویلی میں جمع تھے، سوائے زرار خان کے۔ وہ اپنی ضد کا پکا تھا، اسے نہیں آنا تھا تو وہ نہیں آیا تھا۔ نکاح میں زیادہ تر مرد حضرات نے شرکت کی تھی، جو تمام مردان خانے کی طرف تھے۔ لال حویلی اور بڑی حویلی کے مردوں کے علاوہ
کسی بھی مرد کو زنان خانے میں جانے کی اجازت نہ تھی۔ پریوش میرون اور گولڈن کلر کا لہنگا پہنے، سرخ و سفید چہرے پہ ڈارک میک اپ کیے، میرون ہی ڈارک لپسٹک لگائے، ہیوی جیولری کے ساتھ باریک سی نتھ پہنے، انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس پہ ٹوٹ کے روپ آیا تھا۔ ہر کوئی اس چھوٹی سی دلہن کو دیکھ کے بے ساختہ ماشاءاللہ بولتا۔ پلوش شاہ، زرش، گل بہار، زرلاشتہ خان اور ہیرا خان بیٹھی اس کو سعد خان کے نام سے بار بار چھیڑتیں، جس پہ اس کے گال دو کٹ تھے۔ وہ واقعی آج آسمان سے اتری ہوئی ہور لگ رہی تھی۔ ایک ہی دن میں سب لڑکیوں کی بچپن کی طرح واپس سے دوستی ہو چکی تھی۔ وہ سب ایک دوسرے کو پا کے بے انتہا خوش تھیں، لیکن ہیرا خان نے زرلاشتہ خان کو مخاطب کرنا بھی ضروری نہ سمجھا تھا، جسے زرلاشتہ نے محسوس تو کیا لیکن اگنور کر دیا۔ پلوش شاہ اور زرلاشتہ نہیں آنا چاہ رہی تھیں، لیکن خانبی کے اصرار پہ ان کو آنا پڑا تھا۔ ساحر، سجاول اور سعد خان اکٹھے اپنے دراز قد اور چوڑی جسامت کے ساتھ مردان خانے میں داخل ہوئے تھے۔ سب لوگ ان کے گلے مل رہے تھے، جبکہ فارس خان ساحر کو اگنور کرتے ہوئے سعد خان کے گلے لگا تھا۔ سعد خان لال حویلی والوں کو اپنے نکاح پہ دیکھ کے چہک اٹھا تھا۔ ریان خان سعد خان کو گلے لگانے کے بعد جھجکتے ہوئے ساحر خان کے گلے لگا۔ وہ اتنے سارے لوگوں میں ساحر خان کو اگنور نہ کر سکا، البتہ سجاول خان کی طرف دیکھنا بھی اس نے گوارا نہ کیا تھا، اور یہی حال سجاول کا تھا۔ وہ اس کو اگنور کرتے ہوئے فارس خان سے ملا تھا۔ لوگ حیرانی سے لال حویلی اور بڑی حویلی کے مکینوں کو آپس میں ملتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ فارس خان بلیک شلوار قمیض پہنے، بلیک ہی کالی مردانہ شال گلے میں ڈالے، پاؤں میں پشاوری چپل پہنے، اپنی سبز خوبصورت آنکھوں کے ساتھ اپنے گھنے سنہری بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے، سرخ و سفید رنگت والا پختون بالکل ساحر خان کی کاپی لگ رہا تھا۔ دونوں کا قد بالکل ایک جتنا تھا، صرف آنکھوں اور بالوں کا رنگ مختلف تھا۔ قدرتی دونوں کی میچنگ ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہوئے ساحر خان کا بس نہیں تھا کہ اب بھی جا کے اپنا لباس تبدیل کر کے اس لباس کو آگے لگا دے، لیکن مجبوری تھی۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا، اس لیے اس نے اپنی خواہش کو دل میں دبایا تھا۔ ریان خان نیوی بلیو شلوار قمیض پہنے، گلے میں آف وائٹ مردانہ شال پہنے، شہد رنگ بال اور شہد رنگ آنکھوں میں سنجیدگی لیے سرخ و سفید رنگت کے ساتھ انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے نچلے لب پہ تل اس کو سب سے منفرد اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ اپنی پشاوری چپل کو زمین پہ کھروچتے ہوئے ایک ہاتھ میں آئی فون پکڑے اپنے آئی برو کو مسل رہا تھا۔ وہ کافی سالوں بعد بڑی حویلی آیا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا 4 سال کا خوبصورت سا بچہ گرے کرتا شلوار پہ گرے ہی چھوٹی سی شال ریان کی طرح گلے میں مفلر کی طرح ڈالے، اس کے دوسرے ہاتھ کی انگلی پکڑے کھڑا اپنی بڑی بڑی سنجیدہ کرسٹل گرے آنکھوں سے سب کو ٹکر ٹکر دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا خوبصورت بچہ تھا کہ سب کے ساتھ ساتھ ساحر خان بھی اس بچے کی ڈیسنٹ پرسنالٹی سے کافی مرعوب ہوا تھا۔ چاچو، اب وہ بچہ ریان کا ہاتھ ہلا کے اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ جی چاچو کی جان، ریان خان نے پیار سے جواب دیتے ہوئے جھک کے اس چھوٹے سے شہزادے کو اٹھایا تھا۔ چاچو پہلے مجھے نیچے اتاریں، سب کے سامنے مجھے بچوں کی طرح اٹھا لیا ہے۔
وہ بچہ خود کو قطعاً بچہ کہلوانا پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ اس کی باتوں سے ثابت ہو رہا تھا۔ تیری تو پہلے زمین سے تو اگلے، ریان خان نے ہنستے ہوئے اس کے پیٹ میں گدگدی کی تھی، جس سے وہ بچہ اپنی ہنسی دبا رہا تھا۔ وہ آس پاس کے لوگوں پہ اپنا امپریشن خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بچہ تھا، آخر کتنا کنٹرول کر سکتا تھا؟ ریان خان کی مسلسل گدگدی پہ کھلکھلا کے ہنس پڑا، جس سے اس کی کرسٹل گرے آنکھیں بھی مسکرائی تھیں۔ یار چاچو، کر دیا نا میرا امپریشن خراب، اتارے اب مجھے نیچے۔ وہ بچہ اپنے سیاہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے منہ بنا کے بولا تھا۔ اس کی زبان بالکل صاف تھی، وہ دوسرے بچوں کی طرح بالکل توتلا نہیں تھا۔ یہ لے، اتار دیا میرے باپ، اب بتا مجھے کیوں بلا رہا تھا؟ ریان خان نے مسکراتے ہوئے اسے نیچے اتارا تھا۔ Because I wanted to ask from you, what is your relation with that groom? جی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ آپ کا اس دلہے کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ فر انگریزی بول رہا تھا۔ He is my brother like friend. ریان خان نے سوچ کے جواب دیا تھا۔ And what about others؟ اور باقی سب سے؟ وہ سنجیدگی سے مزید سوال پوچھ رہا تھا۔ The Ram, let it go. The نکاح ceremony is just about to start. The Ram، اس کو چھوڑو، نکاح کی تقریب شروع ہونے والی ہے۔ ریان خان آنکھوں میں سرخی لیے نرمی سے بولا تھا۔ اس معصوم کے سوال اس کے دل پہ وار کر رہے تھے، اس لیے وہ جواب کھول کر گیا۔ Okay, but don't you think that groom has same crystal gray eyes color like me? Like it's a good coincidence. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ دلہے کے بال اور سیم کرسٹل گرے آنکھیں میری طرح ہیں؟ مطلب کیا حسین اتفاق ہے۔ رام خوشی سے ریان خان کا ہاتھ ہلا کے اسے آگاہ کر رہا تھا، جبکہ اس کے سوال پہ ریان خان کے منہ پہ تالا لگا تھا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کی ذہانت سے بھری معصوم باتیں اور معصوم سے انگلش ایکسنٹ پہ پیچھے کرا ساحر خان، جو کب سے اس کی باتیں سن رہا تھا، اس کو ٹوٹ کے اس بچے پہ پیار آ رہا تھا، جو ریان خان کو سٹیج پہ سب کے ساتھ بیٹھنے کا بولنے آیا تھا۔ اور اس کے امپریشن کہاں پہ گیا؟ اور اس کے امپریشن کی فکر پہ اس نے بہت مشکل سے اپنا کہکہ دبایا تھا۔ وہ کافی دیر سے ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ Yes, it is. ریان خان نے سوچ میں گم اسے مختصر سا جواب دیا تھا۔ ریان، ساحر خان نے سنجیدگی سے اسے پکارا تھا۔ اس پکار پہ ریان خان نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ کتنے سالوں بعد اس شخص کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ جی، ریان خان نے منہ اس کی طرف موڑتے ہوئے مختصر سا جواب دیا۔ ساتھ تمہیں بلا رہا ہے، چلو نکاح شروع ہونے والا ہے۔ ساحر خان نے خود پہ قابو پاتے ہوئے سنجیدگی سے آگاہ کیا تھا۔ ساتھ؟ اوکے۔ ریان خان ساتھ پہ زور دیتے ہوئے اپنی شہد رنگ آنکھوں میں سرخی لیے درام کو لے کے اسٹیج کی طرف بڑھا تھا۔ مطلب صاف تھا، ساتھ بلا رہا تھا، آپ نہیں۔ ساحر خان نے دانستہ ساتھ کا نام لیا تھا، ابھی کہ وہ خود اسے بلانے آیا تھا۔ وہ اس سے الگ تھلگ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ریان خان سالوں بعد اس کی حویلی آیا تھا، وہ اس کو اگنور نہیں کر سکتا تھا، جو بچپن سے اس کا لاڈلا تھا۔ ساحر خان کی نظروں کا مرکز بار بار درام بن رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کس کا بیٹا تھا، کیسا کنچاؤ تھا کہ وہ اس کے پاس جانے سے خود کو روک نہ پایا۔ اب بھی وہ جا کے ریان خان کی بائیں جانب کھڑا ہوا تھا۔ درام اس کے بالکل ساتھ کھڑا تھا۔
صرف ساحر ہی نہیں، بڑی حویلی کے ایک ایک مرد کو یہ بچہ اپنا اپنا سا لگ رہا تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور ہر طرف مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ سب چھوٹے خان کے گلے لگتے ہوئے اسے نکاح کی مبارکباد دے رہے تھے، جو سعد خان اپنے 32 دانت دکھاتے ہوئے سر ہلاتے ہوئے وصول کر رہا تھا۔ "Do you have a love marriage?" "Just asking because you are smiling too much." کیا آپ کی لو میرج ہے؟ صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ بہت مسکرا رہے ہیں۔ ریان خان کے ساتھ مبارکباد دیتے درام خان نے سعد خان کو مسکراتے ہوئے مخاطب کیا تھا۔ اس کے سوال پہ سب کی آنکھیں پھیلی تھیں سوائے فارس اور ریان کے، کیونکہ وہ اس بچے کی رگ رگ سے واقف تھے۔ اس کے سوال پہ سب کے کہکے گونجے تھے۔ "No, it's بھیک میں مانگی ہوئی میرج۔ Do you understand my English?" سعد خان نے اپنے ترلے کر کر کے نکاح کروانے پہ چوٹ کرتے ہوئے ہنس کے جواب دیتے ہوئے اسے اٹھایا۔ سب کے کہکے پھر سے گونجے تھے۔ "What?" اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں گرے آنکھیں پھیلائی تھیں۔ "یس یس انگریز کی اولاد." سعد خان نے مسکرا کے اس کی اپنے جیسی آنکھیں چومیں۔ "Uncle, don't kiss me please. Don't attack on my future and your current wife's rights and help me get down." "Uncle, please مجھے مت چومیں۔ اپنی اور میری مستقبل کی بیوی کے حقوق پہ ڈاکہ مت ڈالیں اور مجھے نیچے اتارنے میں مدد کریں." درام دونوں ہاتھ اٹھا کے بولا تھا۔ درام کی بات پہ سب کی آنکھیں پھر سے پھیلی تھیں۔ اس کو یہ سب باتیں کون سکھاتا تھا؟ سب حیران تھے۔ فارس نے ان سب کو حیران دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کے درام خان کو سعد خان سے پکڑ کے نیچے اتارا تھا، کیونکہ وہ اس کی عادت سے واقف تھا۔ اسے سوائے ماں باپ کے کسی سے اپنا لاڈ اٹھوانا پسند نہ تھا، جس پہ اس نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے تھینک یو بولا تھا۔ اس کی آواز پہ سب اپنی اپنی حیرانگی سے باہر نکلے۔ "یہ کس کا پیس ہے؟" سعد خان نے اب کی بار صدمے سے پشتو میں پوچھا تھا، جس پر سب کے کہکے پھر سے گونجے تھے۔ "میں اپنے بابا جان کا پیس ہوں." درام نے سکون سے اپنی چھوٹی سی شال ٹھیک کرتے ہوئے پشتو میں ہی جواب دیا تھا۔ اس کے گلابی ہونٹوں سے ایک تو جو سین غائب ہو جاتا ہے نا بار بار، مجھے بہت غصہ آتا ہے۔ اس کے گلابی ہونٹوں پہ پشتو کے الفاظ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ سب کو ٹوٹ کے اس پہ پیار آیا تھا۔ سب کو یہی لگا تھا اس کو صرف انگریزی آتی ہے، لیکن درام نے سب کو غلط ثابت کیا تھا۔ ساحر خان بار بار کنکھیوں سے اس بچے کو دیکھ رہا تھا، جو اب سلیقے سے اپنے کالے گھنے بال ٹھیک کرتے ہوئے ریان کی طرف بڑھا تھا۔ ریان خان نے اسے ہنستے ہوئے اپنے پاس بٹھایا۔ فارس خان اور ریان خان کتنی بار سعد خان کے سر سے پیسے وار چکے تھے۔ وہ اتنا پیارا اور شرارتی سا دلہا لگ رہا تھا کہ سب بار بار اس کی نظر اتارنے پہ مجبور ہو جاتے۔ ایک تو میرے روم میں مچھر پتہ نہیں کدھر سے آ گیا، عجیب کانوں میں گھس رہا ہے آ کے۔ یار لالا بس کرتے ہیں، جیسے آپ لوگ میرے صدقے اتار رہے ہیں مجھے ایسے لگ رہا ہے میں ہی پریوش ہوں۔ میرے نہیں، اس ٹڈے کے صدقے اتارے، ان کے بار بار پیسے وارنے پہ۔ سعد خان جھنجھلاتے ہوئے بولا، جبکہ اس کی بات سنتے ہوئے اب کی بار سب کا مشترکہ قہقہ کتنی دیر گونجا تھا۔ سب نے حیرت سے ان کو اکٹھے ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ جہانگیر خان، حیدر خان اور مراد خان آج اپنے بچوں کو ساتھ دیکھ کے کافی خوش لگ رہے تھے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے ان کو ہنسانے کی وجہ وہ چھوٹا سا پٹھان درام تھا۔ ابھی میں اس کے ستم وائس اوور کر رہی ہوں، مجھے پرانے سین پڑھ کے ہنسی بھی آ رہی ہے۔ کچھ ایسے سینز ہیں جن کو پڑھ کے مجھے عجیب بھی فیل ہو رہا ہے، بٹ
زیادہ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے کہ میرا فرسٹ ناول میری ابھی کی رائٹنگ سے بہت ڈفرینٹ ہے. ایک بانڈنگ وغیرہ تو ہے ابھی بھی، بٹ ایک ڈائلاگس اور وہ سب. خیر اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے. ابھی نیکسٹ سین پڑھتے ہیں. اب کی بار نکاح کی باری پریوش کی تھی. حیدر خان، ساحر خان، فارس، ریان اور سجاول خان مولوی صاحب کے ساتھ زنان خانے میں پریوش کے کمرے میں داخل ہوئے تھے. وہاں ابھی کوئی بھی لڑکی نہ تھی. درام سادھان کے پاس بیٹھا تھا. نکاح کے بعد حیدر خان کے بعد سب لڑکوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بھائیوں جیسا مان بخشا تھا. وہ اپنے نکاح پہ لال حویلی سے آئے ہوئے فارس اور ریان لالا کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی تھی. سب کی اپنے لیے محبت دیکھ کے اس کی آنکھیں بار بار نم ہو جاتیں. ساحر خان نے پریوش کو سینے سے لگایا. وہ اس کے لیے بالکل گل بہار جیسی ہی تھی. زنان خانے کے لاؤنج میں زرلاشتہ خان جو گل بہار کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، اچانک نظر اٹھا کے سامنے اپنے ظالم شہزادے کو دیکھا تھا جو بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پریوش کے کمرے سے نکل رہا تھا. کالے لباس میں ملبوس وہ اس کو اپنا مزید دیوانہ بنا گیا تھا. خود پہ نظر محسوس کرتے ہوئے ساحر خان نے بے ساختہ سامنے دیکھا تھا، جہاں وہ نفیس سے خوبصورت سے لال فراک میں اچھی طرح سے سر پہ دوپٹہ جمائے لائٹ سے میک اپ میں اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ساحر خان کا نظریں ہٹانا محال ہوا تھا. نیلی آنکھوں کے سبز آنکھوں کے ساتھ ٹکرانے کی دیر تھی کہ زرلاشتہ نے آنکھوں میں نمی لی اپنی آنکھیں پھیری تھی اور رخ موڑ کے پلوشہ کے ساتھ کسی بات کا آغاز کیا تھا. اس کا آنکھیں پھیرنا مقابل کے تن بدن میں آگ لگا گیا تھا. چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا. اس کے رخ پھیرنے سے نظریں بھٹک کے اس کی پچھلی دودیا سفید گردن پہ آئی تھیں جس کا ڈیپ گلا ٹسلز کی صورت میں بندھا گیا تھا اور دودیا گردن کو عیاں کر رہا تھا جسے سرخ نیٹ کا دوپٹہ بھی چھپانے سے قاصر تھا. ساحر خان کا اس کو اتنے ڈیپ گلے کی فراک میں دیکھ کے غصے سے برا حال ہوا تھا. دل میں شدت سے خیال آیا کہ اگر اس کی جگہ کسی اور کی نظر اس کی سفید عیاں ہوتی گردن پہ پڑ جاتی تو فارس خان اور ریان خان کی غیرت کہاں مر گئی تھی. کن پٹی کی رگیں سلگ اٹھی تھیں. وہ بغیر کسی کا لحاظ کیے آگے بڑھتے ہوئے اس کی کوہنی سے پکڑ کے اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لیے بند ہوا تھا. سب خواتین نے اس کی بے باکی پہ منہ پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے دیکھا، جبکہ خانم بھی اپنے سپوت کی اس حرکت پہ چیخ بھر کے شرمندہ ہوئیں. ہیرا خان کے تن بدن میں چنگاریاں بھری تھیں. فارس اور ریان خانم بھی اور ابو جان سے مل رہے تھے، جبکہ سجاول خان اپنے کمرے کی جانب رہا تھا. خانم بھی سے ملتے ہوئے فارس خان کی نگاہ بھٹک بھٹک کے گل بہار پہ جا رہی تھی جو بلیک خوبصورت سی میکسی پہنے، دوپٹہ سر پہ لیے، اپنی نیلی آنکھوں اور سرخ و سفید تیکھے سے نقوش لیے، اسموکی میک اپ کیے، ڈارک ریڈ لپسٹک لگائے دنیا کی حسین ترین لڑکی لگ رہی تھی. فارس خان کا بس نہیں تھا اسے خود میں چھپا کے اس سرخ لپسٹک سے سجے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لے. وہ وہیں خانم بی کے پاس بیٹھ گیا اور گل بہار کو اپنی گہری نظروں کے حصار میں لیے ہوئے تھا، جسے محسوس کرتے ہوئے وہ گلابی سے سرخ پڑ رہی تھی لیکن بظاہر لاپرواہ بنی بیٹھی تھی. جبکہ ریان خان کو اتنی عورتوں میں بیٹھنا عجیب لگ رہا تھا، اس لیے جلدی سے مردان خانے کی طرف بڑھا تھا. اس نے کسی ایک بھی لڑکی پہ غلط
نگاہ غلط ڈالنا گوارا نہ کی تھی۔ وہیں پلوشہ کی نظر بٹک بٹک کے اس ستم گر پہ جا رہی تھی جو نیوی بلیو شلوار قمیض میں ملبوس مردانہ شال لیے کوئی جاگیردار لگ رہا تھا، لیکن پھر اس بے حس ظالم کے الفاظ سوچتے ہوئے اس کا خیال ذہن سے جھٹکا تھا۔ فارس خان بھی کچھ دیر خانم بی کے پاس بیٹھنے کے بعد ایک گہری نظر گل بہار پہ ڈالتے ہوئے مردان خانے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ سین اینڈ ہو گیا ہے۔ اب نیکسٹ کیا سین ہے؟ ساحر اور زرلاشتہ کا۔ ساحر خان نے زرلاشتہ خان کو اپنے کمرے میں لاتے ہوئے دروازہ بند کر کے اس کو زور سے اس کے ساتھ پن کیا تھا اور اپنے مضبوط مردانہ ہاتھ اس کے دائیں بائیں رکھے تھے جن کی غصے سے سبز رگیں نظر آ رہی تھی، جبکہ زرلاشتہ خان تو اس کے پل میں تولا پل میں ماشا روپ سے پریشان سی تھی۔ ساحر خان اس کو دوپٹے کے بوجھ سے آزاد کرتے ہوئے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا تھا۔ وہ لال فراک میں ملبوس تھی جو اوپر سے فٹنگ میں تھی اور گلا بھی تھوڑا سا ڈیپ تھا۔ ساحر خان نے بے باکی سے اس کے وجود کا جائزہ لیا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے خود کو دیکھنے پر زرلاشتہ خان کے گال شرم سے دکھ اٹھے تھے۔ اس نے جلدی سے اپنا رخ دروازے کی طرف موڑا تھا، جس سے ساحر خان کی نظر اس کی دودھیا سفید گردن اور بیگ کے ڈیپ گلے پہ پڑی تھی۔ زرلاشتہ خان، تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنا بیہودہ لباس پہننے کی؟ جواب دو مجھے۔ ساحر خان نے پل میں اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے سامنے کیا تھا، جبکہ زرلاشتہ اپنے بازو پہ اس کی سخت گرفت مضبوط محسوس کرتے ہوئے جو ہانسی ہوئی تھی۔ یہ یہاں پہ کوئی غیر مرد نہیں تھا اور ہمارا لباس بھی خراب نہیں ہے، وہ ہمت کر کے معصومیت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ ساحر خان نے ایک جھٹکے سے اس کی ٹسلز کی ڈوری کھینچی تھی، جس سے اس کی فراک کندھوں سے نیچے کھسکی تھی۔ ابھی فراک مزید نیچے کھسکتی کہ زرلاشتہ نے جلدی سے اپنی فراک کو کندھوں سے تھاما تھا اور بے یقینی سے ساحر خان کی طرف دیکھا تھا۔ اسے اس کی سرخ نیلی آنکھوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ساحر خان نے زر کی گردن کی طرف جھکتے ہوئے شدت سے اپنے دانت اس کی بیوٹی بون پہ گارے تھے۔ بے ساختہ زرلاشتہ سسکی تھی۔ اس کی آنکھ پہ ساحر خان نے اپنی خمار آلود آنکھوں کو اٹھاتے ہوئے اس کے لائٹ پنک لپسٹک سے سجے ہونٹوں کو دیکھا تھا، جہاں سے سسکی برآمد ہوئی تھی، اور دو انگلیوں میں اس کے نچلے لپ کو پکڑ کے وہاں بے بسی سے زرلاشتہ خان کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ شکر کرو زرلاشتہ خان، تمہارے پہ کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی، ورنہ ساحر خان تمہارے اس خوبصورت وجود کو جلا کے راکھ کر دیتا۔ اس کی بات پہ زر کو بے ساختہ اس ستمگر کی باتیں یاد آئی تھیں جس نے کہا تھا کہ وہ زرلاشتہ خان سے شادی کسی صورت نہیں کرے گا۔ زرلاشتہ نے اپنا پورا زور لگا کے اس کو خود سے دور جھٹکا تھا، جس پہ اس نے اپنی غصے کی شدت سے لال ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا اور اپنے بھورے بالوں میں ہاتھ پھیر کے اپنے غصے پہ قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ آئندہ سے تم تب تک سرخ رنگ نہیں پہنو گے جب تک تم مکمل میری دسترس میں نہ آ جاؤ۔ ساحر خان سے زرلاشتہ کی اتنی خوبصورتی برداشت نہیں ہو رہی تھی جو آج گلاب لگ رہی تھی۔ ہم پہنیں گے، ہمیشہ پہنیں گے۔ اس کی اس بات پہ زرلاشتہ خان نے روتے ہوئے اپنی بھیگی سبز آنکھوں سے
اسے دیکھا تھا اور ضدی لہجے میں کہتے ہوئے اپنا دوپٹہ نیچے سے اٹھانا چاہا کہ ساحر خان نے اس کو بازو سے پکڑ کے اس کا رخ موڑتے ہوئے اس کی پشت سختی سے اپنے سینے پہ لگائی تھی۔ اس کی پچھلی دودیا سفید گردن پہ بوسوں کی بوچھار کی تھی۔ ابھی وہ گردن سے کمر تک کا فاصلہ طے کرتا جب سرلاشتا خان نے سخت مزاحمت شروع کی، جسے محسوس کرتے ہوئے ساحر خان نے اس کی پچھلی گردن پہ زور سے اپنے دانت گاڑے تھے۔ زر نے بے ساختہ آنکھیں میچی تھیں۔ خان، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہمیں نہیں چاہتے، اس لیے آپ ہمیں اس بے مقصد اور انچاہے رشتے سے آزاد۔ ابھی سرلاشتا خان اپنی بات مکمل کرتی کہ ساحر خان نے جھٹکے سے اس کا رخ موڑتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اس کے گالوں پہ رکھتے شدت سے اس کے گلابی لبوں کو اپنی قید میں لیا تھا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ زر کی آنکھیں باہر ابھرنے کے دھر پہ تھیں۔ وہ اپنی سبز آنکھوں کو بڑا کیے حیرانگی سے اس کی حرکت دیکھ رہی تھی، جبکہ ساحر خان شدید غصے کے عالم میں اس کی سانسوں کو کھینچ رہا تھا، جیسے اسے یہ باور کروانا چاہتا ہو کہ وہ سانس بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے سکتی۔ کچھ جا کے اس کو اس رشتے سے آزاد کرنا، وہ کبھی اس کے زر کو لگا اگر وہ اب بھی اس سے دور نہ ہوا تو وہ مر جائے گی، لیکن ساحر خان تو جیسے آج ہی اس کے گلابی لبوں کا سارا رس پینا چاہتا تھا۔ پھر بالآخر اس کے کانپتے وجود اور ٹپ ٹپ گرتے آنسوؤں کو محسوس کرتے ہوئے اس پہ ترس کھایا تھا اور نچلے لب پہ دانت گاڑتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ سرلاشتا خان کھینچ کھینچ کے فضا سے سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ ساحر خان نے اس کے زخمی لبوں کو دیکھتے ہوئے اپنی کچھ سانسیں اسے دی تھی اور نرمی سے اس کے زخم کو چومتے ہوئے پیچھے ہٹا تھا۔ تمہیں مجھ سے آزادی قیامت تک نہیں ملے گی سرلاشتا خان، نہ میں تمہیں چھوڑوں گا اور نہ ہی میں تمہیں اپناؤں گا، یہی تمہاری سب سے بڑی سزا ہوگی۔ ساحر خان بے حس و ندارہ تھا، جبکہ اس کی اس بات پہ آج پہلی بار سرلاشتا کو شدید غصہ آیا تھا، جو جب چاہے اس پہ حق جتاتا، جب چاہے پابندی لگاتا اور جب چاہے زبردستی سے اس کی سانسیں چھین لیتا، اور اب یوں اسے نہ اپنانے کی بات کر رہا تھا۔ ہم کوئی لاوارث نہیں ہیں ساحر خان۔ آج شاید پہلی بار سرلاشتا نے اسے اس کے پورے نام سے بلایا تھا۔ ساحر خان نے بغور اس کے چہرہ دیکھا تھا، جو غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ چھوٹی سی ناک غصے سے پھول رہی تھی۔ ہم جہانگیر خان کی پوتی، سکندر خان کی بیٹی، فارس خان کی بہن، ریان خان کی لاڈلی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ آپ بھی باقی روایتی مردوں کی طرح اپنی ہی عورت کو اس بے وجہ دشمنی کی بھیٹ چڑھائیں گے۔ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ساحر خانزادہ کی منقوہ کی اوقات صرف اتنی سی ہے کہ وہ ساری زندگی اس کے نام پہ بیٹھی رہے، جس سے زمانہ اس پہ تانے کسے۔ بہت بہت شکریہ ہمیں ہماری اوقات دکھانے کے لیے۔ صرف عورت کے سر پہ چادر دینا اور پابندیاں لگانا ہی غیرت کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی عورت کو تحفظ برے حصار میں رکھنا اصل غیرت ہے۔ وہ چیختے ہوئے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے داری تھی۔ آج اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے اس میں یہ سب الفاظ بولنے کی ہمت آئی تھی۔ آج وہ غصے سے پھٹ پڑی تھی، لیکن آنسو تھے کہ ہمیشہ کی طرح آج بھی دغا دے رہے تھے۔ جبکہ اس کی باتیں سن کے ساحر خان کچھ پل کے لیے ساکت ہوا تھا،
غصے کی شدید لہر اس کے اندر دوڑی تھی۔ اس نے اس کی غیرت پہ وار کیا تھا۔ اس کی یہ بات ساحر خان کا میٹر شارٹ کر گئی تھی۔ ساحر خان نے اس کی تھوڑی پہ چمکتے موٹے سیاہ تل پہ اتنی شدت سے کہ زرلاشتہ خان کی روتے روتے ہچکیاں بن گئی تھیں۔ اس نے اس کے سینے پہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے مکے برسائے تھے۔ ساحر خان سرخ لہو رنگ آنکھوں سے پیچھے ہٹا تھا۔ تم نے میری غیرت پہ وار کر کے اچھا نہیں کیا زرلاشتہ ساحر خان۔ اب میں تمہیں اپنے تحفظ پر حصار میں ایسا بھیجوں گا کہ تم گھٹ گھٹ کے سانسیں بھی میری مرضی سے لوگی۔ تمہاری رخصتی بھی لوں گا اور تمہارے سر پہ سوتن بھی لاؤں گا۔ پھر تو تمہیں میری غیرت پہ کوئی سوال نہیں ہوگا نا، جب میں تمہیں بھی تمہارے پورے حقوق دوں گا اور اپنی من چاہی بیوی کو بھی۔ زرلاشتہ خان کو لگا تھا وہ کوئی پگھلا ہوا سیسا اس کے کان میں انڈھیل رہا ہے۔ اس کے کان پھٹنے کے در پہ تھے۔ تو کیا وہ انچاہی تھی؟ ہاں، کیوں ہمیں اتنی تکلیف دے رہے ہیں؟ کیوں رحم نہیں آتا آپ کو ہم پہ؟ وہ شدتوں سے روتے ہوئے چیخی تھی۔ ساحر خان کے دل کو کچھ ہوا تھا، لیکن بے ساختہ سالوں پہلے کا واقعہ یاد آیا جب اس نے ساحر خان کے اوپر اپنے خاندان کو ترجیح دی تھی۔ اس نے ساحر خان کے نکاح میں ہوتے ہوئے اسے دھتکارا تھا، اور ایک دفعہ نہیں، بار بار دھتکارتے ہوئے فارس خان کا ہاتھ تھاما تھا۔ یہ یاد ہمیشہ سے ساحر خان کو سلگاتی تھی۔ زرلاشتہ خان، تم اس سے بھی زیادہ کی حقدار ہو۔ یہ تکلیف اس تکلیف کے آگے کچھ نہیں جو تم نے مجھے سالوں پہلے دی تھی، جس کی شدت مجھے آج بھی محسوس ہوتی ہے۔ اس کی بات پہ زرلاشتہ خان ساکت ہوئی تھی۔ برستی ہوئی آنکھوں کا پانی تھما تھا اور نظریں اٹھا کے اسے دیکھا جو ان باتوں کو ابھی تک اپنی انا کا پہاڑ بنائے بیٹھا تھا۔ ساحر خان نے اب کی بار مکمل اس کے وجود کا جائزہ لیا تھا۔ گلابی ہونٹ اس کی شدتوں سے سرخ پڑ رہے تھے۔ ٹھوڑی پہ چمکتے تل پہ اس کے دانتوں کے نشان واضح تھے۔ اگلی اور پچھلی گردن پہ بھی ساحر خان کی جنونیت کے نشان رقم تھے۔ سرخ فراک کندھوں سے نیچے کھسک رہی تھی، لیکن فٹ ہونے کی وجہ سے وہ مزید نیچے نہ کھسک سکی۔ دوپٹے کے بغیر اس کا رعنائیاں ظاہر کرتا وجود ساحر خان کا امتحان لے رہا تھا۔ اس نے اپنے جذبات پہ قابو پاتے ہوئے اس کے سفید موتیوں کو چنا جو آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کے گالوں پہ گر رہے تھے۔ زرلاشتہ خان نے اسے پیچھے دھکیلا۔ ساحر خان نے ضبط سے پیچھے ہٹتے ہوئے اس کا رخ موڑتے ہوئے فراک کو کاندھوں سے ٹھیک کرتے ہوئے ٹسلز باندھے تھے۔ اس کے لمس کو اپنے کاندھوں اور گردن پہ محسوس کرتے ہوئے زرلاشتہ خان پہ کپکپاہٹ طاری ہوئی تھی۔ ساحر خان نے اس کے بکھرے ہوئے شہد رنگ بالوں کو سمیٹا تھا۔ ماتھے پہ بوسہ دینے کی شدید خواہش کو دل میں دباتے ہوئے اس نے اپنے گلے سے اپنی مردانہ شال اس کے سر اور وجود پہ اچھی طرح سے پھیلائی تھی، اور اس کی تھوڑی پہ اپنی شدت کے نشان دیکھتے ہوئے اسے بھی اپنی چادر میں چھپایا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے باہر نکلا۔ وہ سر جھکائے اس کی باتوں کو سوچتے ہوئے اس کے ساتھ کسی کٹی ہوئی پتنگ کی طرح چلتی جا رہی تھی۔ ساحر خان اسے زنان خانے کے لاؤنج میں خانم بی کے پاس بٹھایا اور آس پاس کی کچھ کھڑکیوں کو غصے سے بند کیا تھا جو شاید نکاح میں موجود خواتین نے مردان خانے کے مناظر دیکھنے کے لیے کھولی تھی، اور سختی سے انہیں دوبارہ نہ کھولنے کا حکم دیتے ہوئے وہ مردان خانے کی جانب بڑھا تھا۔ خانم بی نے بچتوں میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے اسے ڈانٹا تھا، جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا، جبکہ باقی سب عورتیں اور لڑکیاں اس کے غصے سے ہائف ہوتے ہوئے زرلاشتہ خان کو رشک بھری اور معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھیں۔ اس کا سفید گلابی چہرہ دکھک کے لال انگارہ ہو رہا تھا، جبکہ زرش، پلوشہ اور گل بہار اس کو چھیڑ رہی تھیں، لیکن
زرلاشتہان کا دل تو اس کی سوتن والی بات پہ کسی ویرانے کی طرح بنجر ہوا پڑا تھا۔ فائنلی بہت مشکلوں سے میں نے اس کی وائس ریکارڈنگ کمپلیٹ کر ہی لی ہے۔ بہت سے میرے ایسے انڈین فینس تھے جو ہمیشہ ریکویسٹ کرتے تھے کہ آپ پلیز وائس اوور کے ساتھ جو ہے وہ اپلوڈ کر دیں، تو شاید اب وہ خوش ہو رہے ہوں گے وائس اوور کے ساتھ سن کے۔ اور خیر سب اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ کمنٹس تو میں نے آف کیے ہوتے ہیں اس کے، کیونکہ پرانی ویڈیوز کو میں ری اپلوڈ کر رہی ہوں، تو اس لیے پھر آپ لوگ کمنٹ کرتے بھی نہیں ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو وہ بھی نیگیٹیو ہی ہوتے ہیں کہ اسیر بحرم کی دے دے، اس ناول کی دے دے ایپیسوڈ، تو وہ پھر مجھے عجیب لگتا ہے، اس لیے میں آف کر دیتی ہوں۔ خیر اللہ حافظ، سارے اپنا خیال رکھیے گا۔